بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تو یہ ہے پارٹ 2 ویڈیو کا۔ آلریڈی ایک اپلوڈڈ ہے وینیزیا کے بارے میں۔ تو یہ تھا ہمارا دوسرا دن وینیزیا میں۔ صبح کے 10 بج چکے ہیں، جا کے ہم فریش وغیرہ ہو گئے ہیں، اور یہ باہر کا ویو ہے تھوڑا ہمارے ہوٹل کا۔ اچھا، ویڈیو کے اس پارٹ میں وینیزیا کی ہسٹری کے بارے میں تھوڑا سا جو سرچ کیا میں نے اس کے بارے میں ساتھ آپ کے شیئر کروں گا۔ یہ ہم ریڈی ہو کے نکل آئے تھے ناشتہ وغیرہ کر کے۔ ادھر ہمارا بس سٹاپ تھا، پانی کے اندر جو چلنے والی بس ہے یا بوٹ کہہ لیں آپ۔ تو یہ ہم ادھر ویٹ کر رہے ہیں۔ تو جناب، وینس اٹلی کا ایک طلسماتی شہر ہے، یعنی ایک سحر انگیز جادوئی شہر ہے، اور یہ اٹلی کے شمال میں واقع ہے۔ تو وینیزیا یا وینس ایک ایسا شہر ہے جسے پانیوں کا شہر، پلوں کا شہر، روشنیوں کا شہر، موسیقی کا شہر، تیرتا ہوا شہر، نہروں کا شہر، نقابوں کا شہر، یا پھر ملکہ ایڈریاٹک بھی کہا جاتا ہے۔ وینیزیا یا پھر وینس کو اگر ڈوبتا ہوا شہر کہا جائے تو بھی غلط نہیں ہے، کیونکہ یہ شہر ہر سال پانی کے اندر ڈوبتا جا رہا ہے، یعنی یہاں پر پانی کا لیول بڑھتا جا رہا ہے اور شہر پانی میں ڈوب رہا ہے۔ وینس کو سیاحتی دنیا کے ماتھے کا جھومر بھی کہا جاتا ہے، یعنی جب بھی سیر و تفریح کا ذکر آتا ہے تو وینس کا نام لسٹ میں ہمیشہ ٹاپ پر ہی ہوتا ہے۔ یوں تو وینس ساری دنیا میں مشہور ہے، لیکن اٹلی میں اس کو خاصی اہمیت حاصل ہے، کیونکہ اٹلی کی معیشت کا دار و مدار بھی اس شہر پر کافی حد تک ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں کچھ ایسی باتوں کا ذکر ہونے جا رہا ہے جو ہو سکتا ہے کافی دوستوں کو پہلے معلوم نہ ہو، تو اس لیے ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں، اور جو چینل پر نئے آئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔ تو ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ یہ ہم وینس میں پہنچ گئے تھے، مین سٹی کے اندر۔ یہ کچھ ویو ہے گلیوں کا، اور مارکیٹس وغیرہ بنی ہوئی ہیں۔ یہاں پر گلاس کے کافی زیادہ آئٹمز ہمیں ملے ہیں، یعنی کانچ کے بنے ہوئے۔ خیر، پہلے ہم کچھ ضروری باتوں کے بارے میں ذکر کریں گے، اس کے بعد ویڈیو کے لاسٹ میں، کیونکہ یہ ویڈیو کافی لمبی ہونے والی ہے، تو باقی شہر کے بارے میں جو ہم نے پرسنل ویو لیا ہے اس کا بھی تذکرہ کریں گے۔ اچھا، اگر وینس شہر کی ہسٹری کے بارے میں بات کی جائے کہ یہاں پر انسانی آبادی کیسے شروع ہوئی، انسان کب آباد ہوئے، تو وینس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ شہر رومن امپائر کے دور حکومت میں شروع ہوا تھا۔ لیکن اگر تھوڑی سی اور سرچ کی جائے، جیسا کہ میں نے جانی ٹی وی کا میں ذکر کروں گا کیونکہ میں نے وہ ویڈیو دیکھی ہے وینس کے بارے میں، تو اس میں بتایا گیا ہے کہ اگر ہسٹری کو پڑھا جائے تو جب اسپانیہ یعنی اسپین میں مسلمانوں کا دور حکومت شروع ہوا تھا، یعنی طارق بن زیاد نے جب اسپین کو فتح کیا تھا، تو وہاں پر ظاہری سی بات ہے مسلمانوں کی حکومت شروع ہوئی تھی، تو کچھ عیسائی لوگ مسلمانوں کے انڈر نہیں رہنا چاہتے تھے، تو وہ وینس میں آ گئے تھے۔ انہوں نے وینس کو آ کے آباد کیا تھا، یعنی اس شہر یعنی وینس کے اندر انسانی آبادکاری کا حقیقی بساؤ 8ویں صدی عیسوی میں شروع ہوتا ہے۔ 16ویں صدی عیسوی میں وینس شہر نے موسیقی میں اپنا بہت نام پیدا کیا، اور پوری دنیا سے نوجوان نسل یہاں پر آنے لگی موسیقی سیکھنے کے لیے۔ اس لیے کہا جاتا ہے وینس کا شمار دنیا کے ان شہروں میں ہوتا ہے جہاں سے باقاعدہ طور پر موسیقی کا تحریری آغاز ہوا۔ دنیا کے کئی شہروں سے لگاتار موسیقار اس شہر کا یعنی وینس شہر کا رخ کرنے لگے، اور اسی طرح پھر اس شہر کی پہچان موسیقی بن گئی۔ اس کے علاوہ وینس کے بارے میں اگر بات کی جائے تو وینس یا وینیزیا ایک ایسا شہر ہے جس میں سڑکیں نہ ہونے کے برابر ہیں۔ وینس ایک ایسا شہر ہے جو 118 جزیروں پر مشتمل ہے۔ وینس ایک ایسا شہر ہے جسے 170 سے زائد نہریں جدا کرتی ہیں، اور نہریں بھی ایسی کہ جو دریاؤں کا مقابلہ کرتی ہیں، یعنی نہریں چھوٹی نہیں ہیں، دریاؤں کی طرح بہت بڑی بڑی نہریں ہیں۔ اور پھر اس بکھرے ہوئے شہر کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑنے کے لیے 400 سے زائد چھوٹے چھوٹے پل بنائے گئے ہیں، یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ۔ اب ہر جگہ تو کشتی نہیں چل سکتی، کشتی تو مین جو سمجھیں کہ بڑا ایریا ہے جہاں زیادہ جدھر پانی ہے وہاں پر چل رہی ہے، لیکن سٹی کے اندر اگر آپ نے واک کرنی ہے اور ایک گلی سے دوسری گلی میں جانا ہے تو وہاں پر پل بنے ہوئے ہیں۔ بات اگر کی جائے وینس شہر کے رقبے کی، تو یہ شہر 414 مربع کلومیٹر کے ایریا پر پھیلا ہوا ہے، اور اگر آبادی کی بات کی جائے تو اس شہر کی آبادی 2024 کے اعداد و شمار کے مطابق 2,57,777 ہے، اور یہ آبادی اگر دیکھا جائے بہت کم ہے، کیونکہ 2011 میں اس شہر کی آبادی تھی 2,61,362، جو کہ پورے اٹلی کے لیے ایک تشویش کی بات ہے، کیونکہ اٹلی میں گروتھ ریٹ بہت زیادہ کم ہو گیا ہے، اور یہاں کے لوگ
یا حکومت جو ہے وہ بھی اس کے بارے میں بات کرتی ہیں کہ اٹالین لوگ یا تو دوسرے کنٹریز میں شفٹ ہو گئے ہیں اور جو یہاں پر موجود ہیں وہ بچے پیدا نہیں کر رہے، اس وجہ سے جو اطالوی آبادی ہے وہ کم ہو رہی ہے۔ بہرحال اٹلی کے باقی شہروں کے مقابلے میں اگر رینکنگ کی جائے آبادی کے لحاظ سے تو وینس 11ویں نمبر پر آتا ہے، اور جو آبادی ہے وینس کی 2,57,000، اس میں سے اس شہر کے اندر جو بسنے والے ہیں جو رہ رہے ہیں 55,000 ہے، کیونکہ باقی لوگ دوسرے ممالک یا شہروں میں اپنا کاروبار کر رہے ہیں۔ دوسرے شہروں کی نسبت آبادی کم ہے لیکن سیاحوں کا رجحان زیادہ ہے۔ اندازے کے مطابق ہر سال وینس شہر کو وزٹ کرنے والوں کی تعداد 20 ملین کے قریب ہے، اور بیزی دنوں یعنی ہالیڈیز وغیرہ میں یہ تعداد 1,20,000 دنوں کے حساب سے ہو جاتی ہے۔ نہروں اور پلوں کے علاوہ اس شہر میں بہت زیادہ تاریخی مقامات ہیں، بہت زیادہ بلڈنگز بنی ہوئی ہیں ہسٹوریکل، جس میں محل اور چرچ وغیرہ بھی ہیں، اور جب سورج ڈوب جاتا ہے اندھیرے میں تو اس شہر کی خوبصورتی کو مزید 4 چاند لگ جاتے ہیں۔ مصنوعی روشنیوں کی موجودگی میں اور پانی میں موجود پڑنے والے روشنیوں کے عکس سے اس شہر میں ایک الگ ہی فیلنگ آ رہی ہوتی ہے۔ مطلب دن کے وقت جب سورج کی روشنی ہوتی ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے ایک الگ شہر ہے، اور رات کے وقت یہ ایک الگ سحر انگیز منظر پیش کر رہا ہوتا ہے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ وینس کو روشنیوں کا شہر بھی کہا جاتا ہے۔ رات کے وقت یہ شہر بہت دلکش نظارہ پیش کر رہا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ پیدل چلنے والوں کے لیے فٹ پاتھس بھی بنے ہوئے ہیں بلڈنگز کے ساتھ ساتھ۔ شروع کے وقتوں میں اس شہر کے اندر گنڈولا کشتی چل رہی ہوتی تھی، جسے چپو کی مدد سے اس کا ڈرائیور چلا رہا ہوتا ہے، لیکن اب اس شہر میں آہستہ آہستہ موٹر والی کشتیاں اور پانی والی بسیں بھی چل رہی ہیں، گنڈولا کشتیاں بھی چلتی ہیں، لیکن ساتھ ساتھ یہ والی کشتیاں بھی چل رہی ہیں۔ گنڈولا کشتی کا ایک یہ پوائنٹ ہے کہ اس میں آپ سیپریٹلی اس کو بک کرتے ہیں، لیکن یہ جو پبلک ٹرانسپورٹ ہے اس میں مجھے پرسنلی زیادہ مزہ آیا، اس میں زیادہ انجوائمنٹ ہو جاتی ہے کیونکہ اس میں خرچہ کم ہے۔ بہرحال وہ میں ویڈیو کے آخر میں آپ کو بتاؤں گا اسٹیمیٹ کیا ٹکٹس ریٹ ہیں ادھر کے۔ ایک اندازے کے مطابق کہا جاتا ہے 18ویں اور 17ویں صدی میں وینس شہر کے اندر چلنے والی گنڈولا کشتیوں کی تعداد 8 سے 10,000 تھی، جو کہ اب آج کے دور میں تقریباً کم ہو کر 400 پہ آ گئی ہے۔ گنڈولا کشتیوں کو چلانے والوں کا گزر بسر انہی کشتیوں پر ہوتا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں اگر آپ وینس وزٹ کریں تو کشتی کی رائڈ تو لازمی کرنی پڑتی ہے۔ اس کشتی پر گلیوں میں سفر کرتے ہوئے آپ کو ایسی فیل ہوتا ہے جیسے آپ کسی بازار میں چل رہے ہو، لیکن فیلنگ بہت ہی الگ آتی ہے، کیونکہ ویسے اگر نارمل بازار میں ہم پیدل چل رہے ہوتے ہیں تو یہاں پر کشتی کی رائڈ ہو رہی ہوتی ہے۔ 19ویں صدی میں اس شہر یعنی وینس کو ریل گاڑی کے ذریعے اٹلی کے باقی شہروں کے ساتھ ملایا گیا تھا، لیکن اگر موجودہ دور کی بات کی جائے تو آپ کو بہت زیادہ سڑکیں ملیں گی شہر میں مطلب آنے کے لیے، کیونکہ شہر کے اندر تو بوٹس والا سسٹم ہی ہے، یہی اس کی وجہ ہے مشہور ہونے کی، اور یہی اس کی آمدن کی بھی وجہ ہے۔ بات کی جائے اگر اس شہر میں موجود لوگوں کی، تو جب آپ اس شہر کے اندر آتے ہیں یعنی وینس میں آتے ہیں تو آپ کا واسطہ زیادہ تر اطالوی لوگوں سے ہی ہوتا ہے، لیکن اس کے علاوہ یہاں پر ریسٹورنٹ میں پاکستانی، انڈینز اور بنگالی بھی مل جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم لوگوں کو آسانی ہو جاتی ہے، کیونکہ اگر جو نیا بندہ اٹلی میں آتا ہے اسے ظاہری بات ہے اطالوی زبان نہیں آتی، انگلش ہی آتی ہے، وہ بھی اگر کسی نے پڑھی ہو تو اس وجہ سے آسانی ہو جاتی ہے اگر کوئی اپنے کنٹری کا بندہ اپنی زبان بولنے والا مل جائے۔ باقی اطالوی لوگ انگلش کو زیادہ پسند نہیں کرتے، انہیں انگلش اسی طرح آتی ہے جس طرح ہم پاکستانیوں کو اطالوی پاکستان میں رہتے ہوئے آتی ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ وینس شہر کے اندر بالی ووڈ کی کچھ پرانے وقتوں کی موویز بھی شوٹ ہوئی ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور اہم بات کہ اگر آپ نے وینس شہر کا وزٹ کرنا ہے تو آپ نے ٹرائی کرنا ہے پبلک ٹرانسپورٹ کا، جو کہ آپ کو بہت ہی زیادہ مناسب پڑ جائے گی۔ اس کے علاوہ وینس شہر کو پہلے کے وقتوں میں جمہوریہ وینس کہا جاتا تھا، کیونکہ اس کا اپنا ایک الگ نظام تھا، جمہوری نظام تھا، لیکن اس شہر نے اٹلی میں موجود ہر حکومت کا ساتھ دیا، کیونکہ اٹلی پر مختلف وقتوں پر مختلف ادوار میں مختلف حکومتیں قائم ہوتی رہی ہیں، لیکن یہاں پر دلچسپ بات یہ ہے کہ ہر آنے والی حکومت نے اس شہر کے سٹرکچر اور اس شہر کی خوبصورتی میں اضافہ کیا ہے، بلکہ اس کو مزید بہتر بنانے کی کوشش کی ہے، اس کو تباہ برباد نہیں کیا۔ وینیزیا یعنی وینس کی ایک اور اہم بات
کہ کچھ ٹائم پہلے کی بات ہے کہ اس شہر کا پانی بہت زیادہ گندا ہو گیا تھا اور شہریوں کے پاس دو آپشن تھے، یا تو آپ لوگ شہر چھوڑ دیں یا پھر اس شہر میں ہی رہیں۔ تو شہریوں نے اپنی مدد آپ کے تحت بغیر حکومت کا انتظار کیا کہ وہ اس شہر کو صاف کرے گی، انہوں نے شہر کی صفائی کی اور اس شہر کو دوبارہ نئی زندگی دی، اور آج یہ پوری دنیا کے سیاحوں کے لیے ایک اہم پوائنٹ بن گیا۔ یقین کریں آپ یہاں پر کہیں بھی ہمیں کوئی بھی کچرا یا گندگی نظر نہیں آئی، پانی بھی صاف ستھرا، گلیاں بھی صاف ستھری تھیں، مطلب ہر جگہ نیٹ اینڈ کلین تھی۔ اس کے علاوہ وینس شہر تک جانے کے لیے ایئرپورٹ بھی موجود ہے، جس کا نام ایک سیر و سیاحت کے حوالے سے مشہور شخصیت مارکو پولو، جس کا نام آپ نے سنا ہوگا شاید، اس کے نام پر رکھا گیا ہے۔ مطلب وینس پہنچنا بہت ہی آسان ہے، آپ بس کے ذریعے بھی جا سکتے ہیں، آپ ٹرین کے ذریعے بھی جا سکتے ہیں، آپ اپنی گاڑی میں بھی جا سکتے ہیں اور ہوائی جہاز میں بھی جا سکتے ہیں۔ آپ نے یہ تو سنا ہی ہوگا کہ کشتی ڈوب گئی پانی میں یا کوئی جہاز ڈوب گیا، جیسے ٹائٹینک ڈوب گیا تھا۔ اسی طرح دنیا کا یہ شہر وینس، جیسے کہ ویڈیو کے شروع میں بھی بتایا گیا ہے کہ یہ ہر سال 2 ملی میٹر تک پانی میں ڈوب رہا ہے، اور مستقبل میں یہ شہر بھی شاید ماضی کا حصہ بن جائے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کی ذات کرم کرنے والی ہے، وہ بہتر جانتی ہے دنیا کا نظام کس کو ڈبونا ہے اور کس کو باہر ہی رکھنا ہے۔ اس کے علاوہ اگر بات کی جائے قوانین کی، تو یوں تو پورے اٹلی کے قوانین بہت زیادہ سخت ہیں، لیکن قوانین بنائے جاتے ہیں جرائم کو روکنے کے لیے۔ تو بات کی جائے اگر وینس شہر کی، تو یہاں کے قانون بہت ہی زیادہ سخت ہیں، لیکن اگر ان پر عمل کیا جائے تو یہ اتنے بھی سخت نہیں ہیں۔ جو وائلیشن کریں گے پھر پتہ چلتا ہے کہ جب کوئی جرمانہ ہو جاتا ہے یا کوئی سزا ہوتی ہے کہ واقعی یہ قانون بہت زیادہ سخت ہے۔ باقی منشیات کی خرید و فروخت پر کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن چھوٹے بچوں پر خاص نظر کی جاتی ہے کہ وہ کوئی کسی غلط ایکٹیویٹی میں نہ پڑ جائیں۔ جیسا کہ آلریڈی ویڈیو میں تذکرہ کیا گیا ہے کہ وینس کی آبادی دن بدن کم ہوتی جا رہی ہے، یہاں شرح اموات زیادہ ہے اور شرح پیدائش بہت ہی کم ہے۔ وینس کی انتظامیہ کا دعویٰ ہے کہ 2030 تک اس شہر کی آبادی پورے سرار طریقے سے ختم ہو جانے کا امکان ہے، اور یہاں پر صرف آپ کو سیاح نظر آئیں گے، جس کی وجہ یہ بھی ہے کہ یہاں کے مقامی لوگ اپنے گھروں اور باقی جگہوں کو ہوٹلز اور ریسٹورنٹس وغیرہ میں آمدنی کے لیے کنورٹ کر رہے ہیں اور خود دوسرے شہروں میں سیٹل ہو رہے ہیں، اور شاید یہی وجہ ہے کہ 2030 تک پوری سرار طریقے سے یہاں پر لوگوں کی آبادی، مقامی لوگوں کی آبادی ختم ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ دنیا کا پہلا پبلک کسینو بھی وینس شہر میں کھولا گیا تھا، اور دنیا کی پہلی پڑھی لکھی خاتون کا تعلق بھی وینس شہر سے ہی تھا۔ اس کے علاوہ کہا جاتا ہے کہ دنیا کی سب سے تنگ گلی بھی وینس شہر میں موجود ہے، اور ایسی گلی کے بارے میں مشہور کہاوت ہے پاکستان میں کہ ایک طرف سے اگر مرد آ جائے اور دوسری طرف سے عورت، تو پھر نکاح کی گنجائش بچتی ہے، باقی وہاں سے گزرنے کی گنجائش نہیں بچتی۔ جوکس اپارٹ، ویسے گلی بہت ہی زیادہ تنگ ہے، اور ایسی تنگ گلیوں کا ذکر پاکستان کے شہر لاہور میں بھی پایا جاتا ہے، اور یہ مثال وہیں سے مشہور ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ وینس شہر کا اپنا ایک جھنڈا ہے، پروں والا شیر۔ یوں تو وینس شہر میں تقریباً 420 پل ہے، لیکن اس میں سے کچھ پل ایسے ہیں جو کہ پرائیویٹ پراپرٹی ہیں، وہاں سے پبلک نہیں گزر سکتی، وہ لوگوں کے اپنے ذاتی گھروں اور اپنے ذاتی پراپرٹی پہ جانے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر کھیلوں کی بات کی جائے تو فٹ بال، والی بال اور باسکٹ بال یہاں کے مشہور کھیل ہیں۔ اس کے علاوہ وینیزیا میں ایک تہوار بھی منایا جاتا ہے جس کا نام کارنیوال، جسے بہت سیلیبریٹ کیا جاتا ہے۔ اس تہوار میں لوگ مختلف قسم کے ماسک اپنے چہرے پر سجائے ہوئے شرکت کرتے ہیں۔ ہر سال ستمبر کے پہلے ہفتے میں وینیزیا میں ایک کشتیوں کی بہت بڑی ریس منعقد کی جاتی ہے، جسے دیکھنے کے لیے شہریوں اور شائقین کی بہت بڑی تعداد وینیزیا میں جمع ہو جاتی ہے۔